بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ سورہ التکاثر قرآن پاک کی یہ صورت ترتیب کے لحاظ سے 102 نمبر پر ہے۔ اس کے اعداد 10,000 1,03,770 ہیں، 1,03,770 ہیں۔ التکاثر کسی چیز کی کثرت، بہتات اور بہت بڑی تعداد میں کوئی چیز ہو تو تکاثر کہتے ہیں، کثرت سے ہے، برتری حاصل کرنا، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کسی چیز کا اکٹھا کرنا۔ الہاکم التکاثر، کثرت مال نے تم کو ہلاکت کے قریب کر دیا، تم کو ہلاک کر دیا۔ تکاثر کا مطلب ہے مال کی طلب میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مال کا اکٹھا کرنا، اسی کو تکاثر کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ریس میں، ایک دوسرے کی ضد میں کہ کہیں میں کسی سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ ایک بات کو یاد رکھنا کہ مال کا اکٹھا کرنا، اولاد کا ہونا، مال کا کثرت سے ہونا، اولاد کا کثرت سے ہونا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ انما اموالکم و اولادکم، مال کا بھی ذکر اور اولاد کا بھی ذکر آیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، قرآن کہتا ہے۔ مال کی طلب، اولاد کی طلب کے لیے دعا کرنا کوئی ممنوع نہیں۔ یہاں ہلاکت، فتنہ، آزمائش کی بات ہے۔ وہ ایسا مال، وہ ایسی اولاد جو تمہیں اللہ کی یاد سے، ذکر خدا سے، ذکر آخرت سے محروم کر دے، وہ مال باعث ہلاکت ہے۔ وہ اولاد کی محبت جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، باعث ہلاکت ہے۔ وہ مال اور وہ اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اس کی محبت میں آ کر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا نہ دو، وہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کی یاد سے غافل ہو جانا، نہ اس وقت ہلاکت کے دوران نہ مال کام آتا ہے اور نہ ہی اولاد کام آتی ہے۔ تو اس کثرت کے مال نے تم کو ہلاک کر دیا۔ جو کثرت تمہیں مال و اولاد اللہ کی یاد سے پیاری لگنے لگ جائیں تو پھر تم ہلاکت کے گڑھے کے قریب ہی جاؤ گے۔ مال کی طلب کے لیے دعائیں مانگنا، اولاد کی طلب کے لیے دعا مانگنا ممنوع نہیں، ممانعت نہیں، حرام نہیں، ناجائز نہیں۔ اولاد صالح اور وہ مال جو رائے خدائے میں خرچ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال کا ہونا، صدقات، فطرات، عمرہ، حج، زکوٰۃ، مالی عبادات جسے کہتے ہیں، اس پیسے کا ہونا، رزق کا ہونا مالی عبادات کا باعث بنتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان مالی عبادات سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مالداروں کی فضیلت کو سن کر غربا حسرت کرنے لگے، آرزویں کرنے لگے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور کیا یا رسول اللہ، مالدار تو ہم سے سبقت لے گئے، زکوٰۃ، عمرہ، حج، زکوٰۃ، فطرات،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر اتنی تعداد میں پڑھا کرو، تو تم بھی یہ کمال کو پہنچ جاؤ گے۔ یہ بات جب امیروں نے سنی تو انہوں نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ہر بندہ نماز کے بعد پڑھتا ہے۔ پھر وہ غربا حاضر ہوئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، جسے چاہتا ہے سب کچھ عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بعض چیزوں سے محروم رکھ کر اس کے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی نہیں، کہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی صحابی ہیں، کہیں حضرت عبد الرحمن اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی ہیں، اور کہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہیں حضرت عمر جیسے بھی ہیں۔ ایک گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا اور دوسرا گھر کا آدھا سامان، اور کسی نے مٹھی بھر کھجوریں اور کوئی خالی ہاتھ۔ یہ اللہ کی کیا ہیں؟ حکمتیں اور اس کی تدبیریں ہیں۔ کون نعمتوں پہ، مال پہ خرچ کرنے کے بعد شکر ادا کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے؟ بہرحال کثرت مال، اگر اس صورت کو تکاثر کو کوئی فجر کی نماز کے بعد روزانہ 3 دفعہ پڑھے گا تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا، اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اس کا نقش بھی لکھ کر اپنے پاس رکھے تو فائدہ ہوگا، جو عادات بتائے ہیں نا، نقش لکھ لے۔ اور ہر کوئی شخص بارش کے پانی پر 41 بار سورہ تکاثر پڑھے، الہاکم التکاثر، تکاثر پڑھے، اور روزانہ اس پانی سے تھوڑا تھوڑا پانی پیتا رہے تو اسے رنج و غم سے نجات ملے گی اور جلد مالدار ہو جائے گا۔ سورہ تکاثر کا ویسے ہی پڑھنا بغیر کسی مقصد کے، جس طرح سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھیں تو 3 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھیں تو 1 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح سورہ کافرون کو، اس طرح سورہ تکاثر کو، اس طرح سورہ فیل کو۔ اگر امراض سے شفا نہ ہو، قرض میں ڈوبا ہوا بندہ پڑھے، قرض ادا نہ ہو، ویسے ہی پڑھتا رہے، یہ اگر دنیا میں اس سے فائدہ نہ کمائے تو آخرت کا فائدہ اس سے دور نہیں ہوگا، آخرت کے فائدے سے محروم نہیں ہوگا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت کے فائدے تو حاصل ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کو دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو نا امید اور مایوس نہ ہو۔ کتنی دعائیں مانگتا ہے انسان کہ ساری کی ساری پوری ہو جاتی ہیں، وہ ذخیرہ آخرت بن جاتی ہیں، آخرت میں انہیں وہ کام آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کو اس دنیا میں چاہیے یا اس آخرت میں چاہیے۔ وہ تو انسان اپنی مخلوق کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، تو اس لیے وہ بھلائی چاہتا ہے اپنی مخلوق کے لیے، اس جہان میں نہیں تو آخرت میں ضرور مل کے رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس سورہ تکاثر کو عشاء کی نماز کے بعد 17 دن تک، عشاء کی نماز کے بعد 17 دن تک 170 بار پڑھے، 170 بار پڑھے گا تو اسے قرض سے نجات ملے گی۔ اور اللہ سے یہ دعا کیا کرے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ مجھے حلال مال سے کفایت دے اور اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے، اور اپنے سوا کسی کا مجھے محتاج نہ رکھ۔ تو کیا بعید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان جملوں کو سن کر وہ تمہیں دین و دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے قدموں میں رکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ
کہ میرے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوا ہے، مچیرے پہ پھریں گے نہیں، مس نہیں کریں گے تو میری جھولی بھر جائے گی۔ یقین اور اعتماد چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں۔ عاجزی، انکساری، صبر و شکر، اللہ کی تقدیر کے ساتھ راضی رہنے کا نام ایمان ہے۔ تو اس لیے اس کی امید رکھ کر اچھے اور بہترے کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بندہ جب دعا پڑھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر بندہ دن میں 100 مرتبہ میرے پاس آئے اور مجھے دعا کے لیے کہے تو میں اس کے لیے یہی دعا کروں گا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ ایسی جامع معنی قسم کی دعا ہے کہ دنیا میں بھی نیکیاں اور آخرت میں بھی نیکیاں، ہر حسنہ، ہر اچھی چیز اس کے لیے دنیا میں بھی، اور ہر اچھی چیز اس کے لیے بھی آخرت۔ اللہ کی رضا، اس کی تقسیم پر راضی رہنے کا نام ایمان ہے۔ رضیت بقضائک، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ذہن کو، اس عقیدے کو، اس یقین کو اپنا سامان آخرت بنائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے گا۔